حیوانیت کا شکار تھی تو، اور اسلام کو افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہم نے اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم صحیح اور پکے مسلمان بن جاتے تو آج پوری دنیا میں ہمارا بول بالا ہو۔ ہم نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغ سے شیطان کی جو گمراہیت ہے وہ ہمارے دلوں اور دماغ سے بہرحال نہیں گئی۔ میں بنیادی طور پر یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ لے کے جائیں یہاں سے، اور میری آوازیں جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی اس آواز کے اندر تاثیر عطا فرمائے اور میں ان کے دلوں تک پہنچ سکوں، ان کے دماغوں کو اور ان کے دلوں پر کچھ لکھ سکوں۔ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے مکمل طریقے سے۔ میں ارکان کی بات نہیں کر رہا، ایمان کے رکن کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر اگر اسلام کو دیکھا جائے تو 3 چیزوں کا نام ہے اسلام: عقیدہ، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاق۔ 3 حصوں میں اسلام کا پورا ٹوٹل مجموعہ ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو اپنائے اور اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے، ضروری ہے کہ اس کا وہ ایمان اور اس کا وہ عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو، ٹھوس ہو، اس کے اندر کسی چیز کی کجی اور ٹیڑھاپن نہ ہو۔ ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں کسی چیز کی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے معاملات ہیں اسلام کے اندر، جو احکامات ہیں، ان احکام میں اسلام نے لچک دی ہے، اور یہ اسلام کی رحمت ہے، دین اسلام کی یہ برکت ہے کہ اس میں لچک ہے۔ اس میں آپ کو چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو اللہ کے دین کی یہ رحمت اور برکت ہے کہ آپ 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت میں مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے 2 رکعت، لیکن اجر آپ کو اللہ رب العزت 4 رکعتوں کی دے گا۔ یہ رحمت ہے، یہ چھوٹ دی ہے، لچک ہے کہ آپ عصر کے ساتھ ظہر کو پڑھ رہے ہیں یا ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ بیمار ہیں۔ چھوٹ دی ہے اسلام نے کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا، نماز کا ٹائم ہوا ہے، تو آپ تیمم کر لیں مٹی سے۔ لچک ہے اس کے اندر، لچک ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، حالت سفر میں ہیں، تو رمضان کا روزہ آپ کے لیے معاف ہے۔ لچک ہے اس میں، اس میں لچک ہے، اور یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو زکات ادا کریں، مال نہیں ہے تو زکات آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ بھی رحمت ہے دین کی کہ اس نے آپ کو زکات ادا کرنے کا مکلف بھی نہیں بنایا کہ آپ جائیں اور محنت اور مشقت کریں اور اپنے پیسے جمع کریں اور آپ زبردستی زکات ادا کریں، اس کا بھی پابند اسلام نے ہم کو نہیں بنایا۔ یہ اللہ کے دین کی برکت ہی تو ہے کہ ہر سال کسی کے اوپر حج کو فرض نہیں قرار دیا گیا، بلکہ عمر میں، زندگی میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا۔ یہ لچک ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کرسی کے اوپر پڑھنے بیٹھ کر کے، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھ لیں، لیٹ کر جس کروڑ میں ہو اس کروڑ میں پڑھ لیں۔ ایون قبلے کی طرف بھی اگر آپ رخ کرنے کا آپ کو کی طاقت نہیں ہے تو آپ کا رخ جس طرف بھی ہو آپ نماز ادا کریں۔ یہ لچک ہے، یہ رحمت ہے، اس میں اسلام نے آپ کو لچک دی ہے۔ لیکن عقیدہ، ایمان، اس سے کبھی اسلام نے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اس میں لچک نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس رحمت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے،
ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا. صحابہ حیران ہو سکتے تھے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکھی کی وجہ سے جنت اور مکھی کی وجہ سے جہنم، ایسا کیسے؟ تو اس کی تفصیل پوچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں کہ نبی ایسا کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، وہاں اس بستی کے لوگوں نے کچھ پتھر وغیرہ یا کچھ رکھے ہوئے تھے جس کی وہ پرستش کرتے تھے. کوئی بھی آدمی اس بستی سے گزرتا تو وہ اس کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کی اس سے درخواست کرتے، نہیں مانتا تو اس کو مارتے اور پیٹتے بھی تھے اور زبردستی اس کے اوپر چڑھاوے چڑھواتے. تو وہ دونوں مسافر ادھر سے گزرے تو ان لوگوں نے ان دونوں کو پکڑا اور کہا ہمارے اس بت کے اوپر کچھ نہ کچھ چڑھاؤ تب تمہیں ہم آگے جانے دیں گے. انہوں نے کہا ہم مسافر آدمی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم کو چڑھانا ہی پڑے گا. کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر چڑھانے کے لیے، چڑھاوا چڑھانے کے لیے. چڑھاوا چڑھانا سمجھتے ہو؟ ہاں، تبرک نذرانے چڑھاوے چڑھاتے ہیں. بدقسمتی سے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ آ گیا. بہرحال اللہ ہدایت کا فرمائے لوگوں. تو ادھر سے گزرا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا مکھی ہی مار کے چڑھا دو، مکھی مار کے. اب ایک آدمی اپنی جان بچانے کے خوف سے اور کہا اگر میں چڑھائے، کہا نہیں چڑھاؤ گے تو قتل کر دیں. اس نے مکھی ماری اور مکھی مار کر کے اس کے اوپر چڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فخلوا سبیلہ، تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، کہا تم جاؤ. اور دوسرا جو تھا اس کو تو بھی اپنے ساتھی کی طرح تو بھی مکھی مار کے چڑھا. اس نے کہا میں مکھی بھی نہیں مارتا، نہ میں چڑھاؤں گا. کہا پھر تجھے قتل کر دیں گے. اس نے کہا مجھے قتل بھی کر دو، اللہ کے سوا میں کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتا. فقتلوہ، پہلے شخص نے مکھی مار کے چڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فخلوا سبیلہ فدخل النار، انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اس کی جان بخش دی، لیکن وہ گیا جہنم میں. اور دوسرے نے کہا نہیں چڑھائیں گے، فقتلوہ، تو اس کو قتل کر دیا. فدخل الجنہ، تو یہ جنت میں. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، محترم مکھی بھی مار کے چڑھاؤ تو بھی یاد رکھو جہنم کے شکار ہوں گے. چاہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں بھی کچھ بھی. یہ ہے اسلام. اسلام کے اندر، عقیدے کے اندر، توحید کے اندر کوئی کمی، کوئی لچک اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری زندگی ہمارے پاس پورا نمونہ ہے. آپ دیکھیے کیا کیا مسائل، کیا کیا ظلم، کیا کیا مصیبتیں اسی دین اسلام کے لیے، اسی عقیدے کی حفاظت کے کیا کیا تمہیں پتہ ہے. اگر یہ ہے عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بچے بخار آ گیا تو چلو مولوی صاحب سے تعویذ لے لو، کسی کو زکام ہو گیا تو چلو فلانے سے گنڈے رکھوا دو. طبیعت خراب ہوگی، بجائے ہاسپٹل جانے کے، بجائے ڈاکٹر سے کام کر لینے کے چلے گئے جناب علی پاکھنڈی جو بیٹھے ہوئے ہیں آج تعویذ اور گنڈے پلیتے کرنے والے. آپ کی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلق بشیء فقد وکل الیہ، جو آدمی کسی چیز کے اوپر کوئی چیز جب کوئی آدمی لٹکائے تو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کی ضمانت اور اللہ کی حفاظت سے وہ دور ہو. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مصیبت کے اندر پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو آواز دینا اپنی مدد کے لیے،
اللہ کے سوا کسی سے فریاد کرنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کچھ سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، ایون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل کچھ حاجت روا سمجھنا اور ان کو پکارنا اپنی مدد کے لیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک ہے۔ اور ایسا بندہ مشرک ہوتا ہے، ایسا بندہ مشرک ہوتا ہے چاہے کہ وہ مومن ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈریے، کوئی قیامت کے دن آپ کو بچانے والا نہیں آئے گا۔ عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط بنانے کی دعوت دی ہے لوگوں کو۔ اور اس کے بعد یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے آپ کا عمل پاک و صاف ہونا چاہیے بدعات سے، خرافات سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے، اور سب سے بہترین تعلیم اور سب سے بہترین رہنمائی اور سب سے بہترین گائیڈنس حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اپنے اعمال کو ہر بدعات اور خرافات سے پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی میں اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ضرور کرو، لیکن نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے دعویٰ کرو۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے سے جنت نہیں ملے گی، اور نبی کی سنتوں کا مذاق کرو، بدعات کرو، خرافات کرو، یہ اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے۔ یاد رکھو، نبی کی سنتوں کی پیروی کرو، اپنے بال بچوں کو بتاؤ، نبی کی سنتوں سے محبت سکھاؤ۔ اللہ جو رسول کی اطاعت کر لیتے ہیں وہ اللہ کے مطلب پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، آپ کا عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کا روز، آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کے حج، آپ کے اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی شادی، آپ کے ویواہ، آپ کے معاملات، آپ کے تمام امور دنیا، امور دینیا، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور کس طرح سے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، تو آپ کی سنتوں سے آپ کو پیار تھا، محبت کرتے تھے، آپ کی سنتوں سے آپ ان کو لگاؤ تھا۔ ایک صحابی مسجد نبی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو کہا اے فلاں بیٹھ جا۔ وہ صحابی رسول ابھی مسجد کے دروازے پہ ہی کھڑے تھے، ان جوتوں کے اندر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا میں نے تم کو تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو فلاں کو بیٹھنے کے لیے کہا، تم کیوں وہاں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے کان میں آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اگر قدم اٹھے گا تو مسجد نبی نہیں بلکہ جہنم کی طرف اٹھے گا، کیونکہ نبی کا حکم ہے بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے جذبہ اور یہ ہے محبت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر سامنے میں سب کچھ نہ مکمل ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، بہرحال آپ کا عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ بدعات یاد رکھو نجات نہیں دلوا سکتے۔ بدعات ہر اس عمل کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے، ایجاد کرے، تو وہ مردود ہے، وہ آدمی بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے۔ بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں، عوام بیچارے ان کو کہتے ہیں یہ مائک میں بولنا بھی بدعت ہے، جناب علی یہ مسجد بنانا بھی بدعت ہے، مدرسہ بنانا بھی بدعت ہے، فلانا کرنا بھی بدعت ہے، جوتا پہننا بھی بدعت، ٹوپی پہننا بھی بدعت، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بدعت بدعت بدعت، ہر چیز کو آپ بدعت کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تم بھی بدعت ہو، کیونکہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنے مرضی سے
یہ بدعت کی تعریفیں کر کے بیٹھے رہتے ہیں. بدعت اس کو کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ. پتہ نہیں کس شیطان نے یہ تعلیم دے دی اور یہ سبق پڑھا دیا کہ نبی کے زمانے میں جو نہ ہو وہ بدعت. ایسے اہلوں کو بتاؤ، ایسے جاہلوں کو بتاؤ، ایسے گمراہ گروں کو بتاؤ کہ بدعت دین میں لائی ہوئی، دین جو نبی نے کیا ہے، اس دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرنا وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہر نئی چیز جو دین میں بڑھائی جائے گھٹائی وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کوئی مولوی مولانا آپ کی خبر میں جانے والا نہیں، کوئی مفتی کوئی علامہ آپ کی خبر میں جانے والا نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، آپ مرو گے آپ کو نہلا دھلا کر قبر میں اکیلے سلایا جائے گا. نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ استاد، نہ پیر، نہ مرشد، کوئی بھی نہیں جائے گا. آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دینا پڑے گا. اس دن کا خیال کیجیے آپ. اور اس کے بعد آپ کا عمل سنت کے مطابق، جتنا اللہ کے نبی نے کیا اتنا کرو. جتنا جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو، جیسے ایمان کا حکم دیا ویسے ایمان، جیسے آپ نے شادی بیاہ کری ویسے ہی کرو، جیسے آپ دنیا میں رہتے تھے اسی طرح سے آپ کو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم کی طرح سے کریں. اور تیسری چیز ہے کہ آپ کے معاملات اور آپ کے اخلاق نبی کی سنت کے مطابق ہونے. تفصیلات سے بہرحال تفصیلات ہے اس کی. آج ہم ہر معاملے میں پیچھے، اپنے ایمان کے اندر بھی پیچھے کمزور، اپنے عمل کے اندر بھی کمزور، اور اپنے اخلاق کا تو کیا کہیں. معاملات تو خیر قوموں سے بھی بدتر ہمارے ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ چوری، دھوکہ دھڑی، فریب، جھوٹ، مکر، عیاشی، غیبت، چغلی، بد اخلاقی، کسی کا مال قبض کرنا، کسی کے مال ناجائز طریقے میں قبضہ کرنا، کسی کی زمین اور جائیداد قبضہ کرنا، یہ تمام سب چیزیں بالکل من و سلوت کی طرح، مٹھائیوں کی طرح، بتاچوں کی طرح عام ہو چکی. لوگ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے. لوگوں کے یہاں یہ بہت معمولی چیز بن گئی ہے کہ ہم کسی کی زمین اور جائیداد ہضم کرتے. بتائیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بارش کی بھی زمین جھوٹے طریقے سے، غلط طریقے سے، کھیت ہو کہ گھر ہو، کوئی بھی پراپرٹی، ایک بارش بھی اگر کسی نے ناجائز طریقے سے قبضہ کی ہوئی، جھوٹ بول کر، قیامت کے دن ان ساتوں زمینوں کو اپنے کندھوں پہ لاد کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اٹھا دے گا. ہمارا ایمان تو ہے، عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو ایمان ہونا چاہیے، یقین محبت نہیں ہے. یقین ہوتا تو آج ہم کسی غیر کے، اپنے بھائی کی یا کسی بھی غیر کی زمین کو ناجائز طریقے میں قبضہ نہ کرتے. لیکن آج اللہ کی قسم ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کا پابند کہنے والے محترم، آج غیر کی جائیدادوں اور زمینوں کو غصب کرتے ہیں. یہ کھیتوں کے اندر جو میڑے بڑھتی ہیں نا، میڑ، اس کو بھی پھاڑوں سے چھانٹ کر اپنے کھیتوں میں داخل کرتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، حاضر کرنا پڑے گا اللہ کی بات کا. نہ نماز، دیکھو نماز، روزے، حج، زکات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اگر کسی کا حق آپ نے مارا تو اللہ نہیں معاف کرے گا. اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ، جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا. اس سے معافی، اور معافی اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کا قبول کر لیا اور پھر حج کرنے چلے گئے اور وہاں خانے کعبہ کا خلاف کر کے رو رہے ہیں، چلا رہے اللہ توبہ کرتا ہوں. نہ، معافی یہ ہے کہ جو آپ نے لیا ہے اس بندے کو وہ مال واپس کیجیے، وہ زمین، وہ پراپرٹی، وہ پیسہ، وہ روپیہ جو بھی کیا آپ نے اسے واپس کیجیے. سب میں ہمارے معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ حرام اور حلال کی تمیز نہیں. دین اسلام کا ہم کو ذرا بھی پاس نہیں، مکمل دین ہمارے یہاں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اسلامی قلعے اسی لیے قائم کیے گئے ہیں. یہاں دین سکھایا گیا ہے، اسلام سکھایا گیا. تیاری کفر ہے، اس تیاری کفر میں، کفر کی بستی میں جہاں ہر طرف لوٹ ہے، کٹوٹ ہے،
جہاں حقوق سب کچھ پورا آمے کاما کالا ہے، ایسے ماحول میں ایسے ٹمٹماتا ہوا یہ چراغ، یہ ادارے اسلامی ادارے جو قائم ہوئے ہیں، یا آپ کے رحم و کرم اللہ کے بعد آپ کے رحم و کرم پر آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داریاں ہیں کہ تاکہ اسلام کی رمق، اسلام کی روشنی ان لوگوں تک پہنچے جو جن کو گمراہیت میں ڈھکیلنے کی مکمل طریقے سے سب سے پڑھ کر حکومت سے لے کر کے نیچے طبقے تک سب کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ چراغ ہے ایک اسلام کا جو آدمیوں کے سب کے اوپر چلایا گیا ہے، اس چراغ کو تیل دینا اور اس چراغ کو روشن رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ احباب اس بستی کے وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے چراغ ایک جگہ دی، پورے اس علاقے میں میں نے سنے ماشاءاللہ جس طرف نکل جائیے مدرسے میں فلاں مدرسہ مولانا نے خرید کیا، فلاں مدرسہ مولانا نے خرید کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو عیب بیان کرتے کہ یہ عیب ہے، چندے کریں، چندے کریں نہیں کریں تو کہاں سے لائیں گے اپنے پیسے سے، کہاں سے چلے جائیں گے؟ آپ کے بچوں کو تعلیم چاہیے، اب اور بات ہے، اب آپ کے بچوں کو سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے، تربیت چاہیے، لڑکیاں ہیں، بچے، جب پورا مسلم علاقہ ہے تو کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے بچوں کو کیسے پڑھائی ہوگی؟ گورنمنٹ تو اپنی توجہ نہیں دیتی، یہ بھی، اور خاص طور سے مسلم اداروں کو کون پوچھتا ہے؟ ہمارے کچھ احباب اس علاقے سے جب بنگلور گئے تو وہاں پر اتفاق سے ایک سال میں خطبے کے لیے موجود تھا، وہاں پتہ چلا کچھ لوگ رو پڑے، کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پر ہمارے ساتھ انتہائی بدسلوکی ہوتی ہے اور ذمہ داران کچھ ناراضی کرتے ہیں اور بدزبانیاں بھی کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کیسے چلے آتے ہیں یہ لوگ کہاں سے، بہار سے، کہاں جھارکھنڈ سے، کہاں سے چندہ کرنے پتہ نہیں مدرسہ کی۔ دوسرے جب میں نے یہ سنا تو دوسرے دن خطبے میں جب جمعہ آیا تو میں نے خطبے میں نے اہل بنگلور کو نصیحت کی اور میں نے ان کو جھاڑا بھی، میں نے کہا اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسے دیے، تو آپ اپنے شہر میں بیٹھے ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے فقیروں سے پوچھو جو لمبے لمبے سفر کر کے گلیوں کوچوں میں جاتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مسلمانوں کی ایک غیر معمولی تعداد بستیاں، بستیوں کی بستیاں جہاں چہل ہے، جہاں غربت ہے، جہاں افراد ہے، جہاں حکومتیں بھی ان کو کوئی گھر نہیں کر پاتی ان کو ضرورت ہے، جہاں دین سے بیزاری ہو کر درس اور سبق ہوتے ہیں، جہاں اسکول کالجز پر کے مدارس نہیں ہیں، قرآن کی حفاظت کرنا، اسلام کی بات کرنا، دین کا تھوڑا دین سکھانا یہ کام کرو، آپ کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے ان کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ اور انتہائی حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کرنا کیجیے، آپ ان کی مدد کیجیے، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے تو دیجیے، نہیں تو اپنی زبانوں کو لگام دیجیے، گنہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہم پکڑے جائیں گے، آپ کی جت ہو، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں میں یہ باتیں اس طرح کی باتیں ہوئی، جن کو نہیں معلوم ہے وہ اس طرح کی بکواس کر لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی بری بات نہیں، الحمدللہ اور ادارے ہونے چاہیے، لڑکیوں کے اور اسکولز ہونے چاہیے، اور تمام مدرسوں کا وفاق ہونا چاہیے، باہمی اتحاد ہونا چاہیے، لڑکیوں کے اداروں کو باقاعدہ اس کے اندر گورنمنٹ کے سلیبس بھی پڑھانے چاہیے، دینی سلیبس بھی، دنیاوی سلیبس بھی پڑھا کر کے ان بچوں کو آگے جہاں حافظ بنے، جہاں عالم بنے، آپ کے اس جامعہ رحمانیہ سے اور اس جیسے دیگر اداروں سے ہماری بہنیں بیٹیاں وہاں کمپیوٹر بھی سیکھیں، سائنس بھی سیکھیں، وہاں جنرل نالج بھی ہو، وہاں بیرسٹر بھی بنے، وہاں لائر بھی بنے، وہاں جناب علی جرنلسٹ بھی بنے، جرنلسٹ بھی بنے، وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں چارٹر سی اے بھی بنے، ہر فیلڈ کے اندر ہم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے وطن کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی ضرورت صرف سیاسی میدان میں نہیں بلکہ علمی میدان میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ الحمدللہ بہار ایک بڑا ہی مشہور اسٹیٹ اور بڑا ہی ہرا بھرا اسٹیٹ، بلکہ آئی پی ایس اور دیگر جو آفیسران ہیں زیادہ تر آپ کو بہار ہی سے پورے ہندوستان کے اندر ملیں گے، بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑی سکسیس زمین ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہار کے لوگوں کا حال ہر فیلڈ کے اندر الحمدللہ اہل بہار موجود ہیں، جھارکھنڈ موجود ہیں، یہ علاقے کے لوگ موجود ہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ ہر میدان میں آگے آئیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، لائر ہر گھر سے لائر پیدا ہونا چاہیے، ہر گھر میں لائر ہونا چاہیے، بیرسٹر ہونے چاہیے، ہر گھر میں مسلم بچے جو ہے کیا کہتے ہیں سی اے ہونے چاہیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے چاہیے، انجینئر آرکیٹیکٹ انجینئر ہونے چاہیے، سول انجینئر، لڑکیوں کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھیں گے، اپنے ملک کی
خدمت ہوگی، وطن کی خدمت ہوگی، اور دین اسلام کی بھی خدمت ہوگی. اور اسی طرح سے اگر ہم جہالت کے اندھیروں میں کام کرنا مارتے رہیں گے، نہ خدا ہی ملا نہ رسالے سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ سے نزدیک ہونا ہے، اپنے اس دین اسلام کو سب سے پہلے سمجھنا ہے. اسلام کے علاوہ کہیں کوئی عزت نہیں ہے. یاد رکھو، اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کہیں عزت حاصل کرنا چاہو، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں عزت نہیں مل سکتی. لا عزت الا فی الاسلام، اسلام کے علاوہ میں کہیں کوئی عزت نہیں. اس لیے اسلام کو سمجھو، اپنے اس دین اسلام کی حقیقت کو سمجھو، شرک اور خرافات سے دور رہو، آل اولاد کو بچاؤ، دعا کرو اپنی آل اولاد کو بھی بتاؤ، شرک سے اپنے اہل قریہ کو، محلے والوں کو بھی، اور شہر بستی والوں کو بتاؤ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. شیاطین چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں جو اسلام کا نام لے کر کفر اور شرک پھیلا رہے ہیں، بدعت اور خرافات پھیلا رہے ہیں، امت کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح طور پر صحیح دین اور صحیح اسلام بتائیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کرو گی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور اس طرح کے ادارے ہر جگہ قائم کریں.